بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 161، ترجمہ اینڈ تفسیر۔ وَإِذْ قِيلَ، اور جب کہا گیا، لَهُمُ اسْكُنُوا، ان کے لیے کہ تم رہو، اور جب ان سے کہا گیا کہ تم رہو، هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی میں، هَٰذِهِ اس قریۃ بستی میں، جب ان سے کہا گیا کہ تم اس بستی میں رہو، وَكُلُوا، اور کھاؤ، مِنْهَا، اس بستی میں سے، حیث، جہاں سے بھی، شئتم، تم چاہو، جہاں سے تمہارا دل کرے، کیونکہ اللہ نے اس بستی کو وافر نعمتوں سے مالا مال کر رکھا تھا۔ وَقُولُوا، اور تم کہو، حِطَّةٌ، کہ اے اللہ ہمیں بخش دے، یہ کلمہ کہتے جانا، اس کا مطلب ہے اللہ ہمیں معاف کر دے، بخش دے۔ وَادْخُلُوا، اور داخل ہو جاؤ، البابَ، دروازے میں، اس بستی کے دروازے سے داخل ہو جاؤ، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے، نغفر لکم، تو اللہ کہتے ہیں ہم بخش دیں گے، لکم، تم سب کو، خطیئاتکم، تم سب کی خطائیں، غلطیاں سب معاف کر دیں گے، سنزید المحسنین، سنزید، ان قریب ہم زیادہ دیں گے، محسنین، نیکوں کو، جتنا انہوں نے کیا ہے وہ تو ملے گا ہی، لیکن محسنین، جتنی ان کی نیت اچھی ہے نا، وہ نیکی پر نیکی کرتے رہتے ہیں، ہماری رضا کے اتنے وہ مطلوب ہیں، ہم ان کی تھوڑی کو، ایک کو کئی بنا دیتے ہیں۔ جب بندہ ایک نیکی کرتا ہے نا تو اللہ اس کو 10 کا ثواب عطا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور نماز ایسی عبادت ہے جس کو ایک پڑھنے سے جماعت کے ساتھ اللہ 27 کا ثواب دیتے ہیں، اور عام روٹین میں ایک لفظ پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، جبکہ نماز میں ایک لفظ پڑھنے سے 50 نیکیاں ملتی ہیں۔ لہٰذا نماز میں قرات زیادہ کیا کریں، تلاوت زیادہ کیا کریں، ثواب کی سیل لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں جانیے، جب ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ اس بستی میں چلے جاؤ اور اس میں جانا حطۃ کہتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے، تو ہم تمہاری ساری خطائیں معاف کر دیں گے اور وہاں تجھے وافر رزق ملے گا، جو چاہے وہ کھانا، وہ کرنا، وہ کمانا، بونا، سب اگے گا انشاءاللہ۔ اب ہوا یہ، ابھی کل ہی ہم اس بارے میں بات کر رہے تھے کہ انہوں نے سر کی بجائے ٹانگیں گھسا دی تھی، حطۃ کہنے کی بجائے انہوں نے کہا حنطۃ، جس کا مطلب ہے دانا، آگے ایک اور لفظ لگا لیا جس کا مطلب ہے بالی میں دانا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا جو اللہ نے کہا ہے، وہ کہا جو خود سے بنایا، بھائی اللہ کی نہیں ماننی۔ یہ اصل میں نا ہٹ درم لوگ ہوئے پڑے تھے، ان کی عادت اخلاقیات خراب ہو چکی تھی، ساری زندگی تو انہوں نے غلامی کی ہے، اور جو بندہ غلامی میں رہتا ہے نا اور وہ سختیاں جھیلتا اس کا اندر بھی سخت ہو جاتا ہے اور وہ بڑی غلطیاں کرنے لگتا ہے۔ اگر آپ سختی نہیں نا اتنی کرتے، کمپرومائز محبت سے چلتے ہیں تو اتنی غلطیاں نہیں کرتے۔ دوسرے لوگ بھی غلطیاں تب زیادہ ہوتی ہیں جب ہم ان پر زیادہ شدت ڈالتے ہیں۔ اب انہوں نے تو غلامی کی زندگی بسر کی ہوئی تھی، فرعونیوں کے غلام رہے، اور انہوں نے اس قدر ان سے غلامی کروائی کہ ان کو ایسے سمجھا ہوا تھا کہ جیسے یہ ہمارے لیے نوکر ہی پیدا ہوئے ہیں، بس انہیں کام کرنا ہی کرنا ہے اور ہم عیش کریں گے۔ اب ایک بندے کے ساتھ اتنی زیادتی ساری عمر ہوگی تو اس کا تو دل جل جل کے کیا بن گیا ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے کہا، اللہ بہانے سے ان کو کہہ رہے ہیں تم یہ کرو ہم تمہیں معاف کر دیں گے، تم یہ کرو ہم تمہیں معاف کر، اللہ نے ان کے لیے بڑی رعایت رکھی تھی اسی وجہ سے۔ تو اگلی آیت دیکھیے، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ، فَبَدَّلَ، بس بدل دیا، الَّذِينَ، ان لوگوں نے، ظَلَمُوا، جنہوں نے ظلم کیا، منہم، ان میں سے، قولاً، بات کو، غیر الذی، اس کے علاوہ جو، قیل، کہی گئی، لہم، ان سے، انہیں کہا گیا تھا نا حطۃ کہنا، انہوں نے حنطۃ کہنا شروع کر دیا، یعنی کہ انہوں نے بدل دیا بات، اللہ کی بات کو بدل دیا، جو اللہ نے اپنے نبی سے کہی اور نبی نے ان سے کہی، اس کو بدل کے انہوں نے اپنے پاس سے ایک لفظ لگا لیا، جبکہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ کہنے کو بالکل نہیں کہا تھا، اور بتایا یہ کہ اس بات کے علاوہ انہوں نے دوسری بات چینج کر لی، اور یہ سب نے نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ظلموا، جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا۔
یعنی مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ پہ دیکھیں تو ایک قسم کے لوگ نہیں ملتے، نہ ہی تو سارے نیک ہوتے ہیں، نہ ہی سارے برے ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں، یہ ایک کمبینیشن ہے لوگوں کا۔ لیکن ان میں کثرت بروں کی تھی، یعنی ان میں جو ظالم تھے نا بہت بڑے ہوئے، انہوں نے ایسا کیا تو پھر کچھ لوگ دیکھ کے شیخی مارے ان کے پیچھے لگ گئے۔ اللہ کہتے ہیں فَأَرْسَلْنَا، پھر ہمیں غصہ آ گیا ان پر، ہم نے بھیج دیا رجزا عذاب، پھر اللہ نے ان پر عذاب بھیجا من السماء، آسمان سے، بما، اس وجہ سے جو کانوا یظلمون، وہ ظلم کرتے تھے، ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کے اللہ کی نافرمانیوں میں بڑھ جانے کی وجہ سے اللہ نے آسمان سے عذاب نازل کر دیا۔ آسمان سے جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا۔ یہ عذاب تو طاعون کی شکل میں تھا، بعض کہتے ہیں یہ عذاب طاعون کی شکل میں تھا، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تمہاری بستی میں طاعون آ جائے تو اپنی بستی سے بھاگو نہ، جب کسی بستی میں طاعون آ جائے تو وہاں جاؤ نہ۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان پر آسمان سے کوئی عذاب بھیجا یا پھر طاعون کی شکل میں ایک عذاب بھیج دیا، بڑے عذاب آئے تھے ان پر، طاعون بھی، پھر ٹڈیاں بھی ان پر آئیں، مینڈک بھی آئے، خون بھی آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام بھی بہت زیادہ کیے ہیں، اور یہ بھی تو حد سے بہت زیادہ ہی نکل گیا، عادتیں اتنی بگڑ چکی تھی، سدھر ہی نہیں رہے تھے۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةً، بڑا پیارا اس میں واقعہ اس آیت میں۔ وَاسْأَلْ، پوچھئے، اور پوچھئے میرے نبی، ہم ان سے، عن القریتی، اس بستی کے بارے میں، کس بستی کے بارے میں سوال کرے؟ التی، وہ جو، حاضرہ، حاضر تھی، البحر، دریا کے کنارے پر، دریا کے کنارے پر جو بستی بسی ہوئی تھی نا، ان کے بارے میں ان سے پوچھے۔ اذ یعدون فی السبت، جب وہ ہفتے کے دن میں زیادتی کیا کرتے تھے، ہفتے کے دن میں زیادتی کرتے، جب تأتیہم، آتی ان کے پاس، حیتانہم، ان کی مچھلیاں، یوم سبتہم، ان کے ہفتے کے دن، شرعن، سر اٹھائے ہوئے، ویوم لا یسبتون، اور اس دن وہ ہفتے میں نہیں ہوتے تھے، وہ ہفتہ نہیں منا رہے ہوتے تھے، گزار رہے ہوتے تھے، لا تأتیہم، تو نہیں آتی تھی ان کے پاس، کذالک، نہیں آتی تھی ان کے پاس کیا؟ مچھلیاں۔ جب وہ ہفتے میں نہیں ہوتے تھے تو مچھلیاں بھی نہیں آتی تھی، جب وہ ہفتے کے دن میں ہوتے تھے تو مچھلیاں بھی سر اٹھا اٹھا کے زیادہ زیادہ، بعض کہتے ہیں کہ ایسے لگتا تھا جیسے سمندر پر جا کی جگہ بھی مچھلیاں نظر آتی تھی، اتنی مچھلیاں ہفتے کو آتی تھی۔ آزمائش تھی نا کہ اللہ نے ہفتے کو کہا تھا نہیں مچھلی پکڑنی، اور ان کے پاس مچھلیاں ہفتے کو آئیں۔ اب وہ سوچے کیا کریں، پورے دن، باقی 6 دن مچھلی ایک ہی نہ آئے، وہ بھوکے مرنے لگ گئے۔ اللہ کی آزمائش دیکھیں۔ اللہ کہتے ہیں پھر ہوا کیا؟ پھر ہوا یہ، کذالک نبلوہم، اسی طرح ہی ہم آزماتے ہیں، اسی طرح ہی ہم آزماتے ہیں ان کو، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے جو وہ فسق و فجور کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ویسے ہی ان کو آزمائش کی، ویسے ہی ان کی آزمائش کی، اس وجہ سے جو وہ نافرمانی کرتے تھے، ان کی بار بار نافرمانیوں کی وجہ سے ہم نے دیکھا، ایک ان کو ٹپ دیا کہ یہ کام نہیں کرنا، دیکھتے ہیں کہ یہ کرتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ نے کہا ہفتے کے دن مچھلیاں نہ پکڑنا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے نہیں پکڑتے، یہ تو آسان ہے، ایک دن نہیں پکڑیں گے، لیکن اللہ نے تو مشکل کر دی، وہ ہفتے کے دن مچھلیاں آئیں، دوسرے دنوں میں آئیں نہ۔ اب ان میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، باجی اب نہیں آ رہی تو کچھ تو کرنا ہے نا، بھوکے تو نہیں نہ مرنا، اب اللہ کو تو پتہ ہی ہے، ایسی جیسے ہم باتیں کرتے۔ اب انہوں نے نا وہ منڈیر توڑ توڑ کے نا اندر سے تھوڑی تھوڑی اوپر سے وہ ساتھ گڑا بنا لیا، اوپر سے مچھلیاں گرا لی اندر، تو پھر اس منڈیر کو بند کر دیا ہفتے کے دن۔ اب آگے اتوار آیا، پھر جا کے نا گڑے سے نکال لائے۔ کسی نے کہا یہ تو تم نے ہفتے کے دن پکڑنے کا گناہ کیا ہے، اللہ نے منع کر رکھا ہے۔ کہتے ہیں نہیں ہفتے کو تو نہیں، آج پکڑ کے لائے ہیں۔ اب یہ دیکھو ہیلے سازیاں آج ہیں ہمارے اندر کے نہیں، بڑی وادو ہیں،
बड़े हीले लगा लगा के, नहीं बाजी इस जमाने में चलता ही नहीं है, मजबूरी बड़ी है। जैसे रिश्वत देने वाला आज मजबूर हुआ पड़ा, कहता नहीं गुजारा, क्यों नहीं गुजारा, क्यों, अल्लाह से भी बड़ी बात है कुछ। अब उन्होंने कहा कि ये बात है कि हमारा गुजारा नहीं, बच्चे भूखे मरे, अब कुछ तो करना है ना। ले भाई, वैसे भी हम इतवार को पकड़ के लाए हैं, हफ्ते को हमने नहीं पकड़ी, हमने हाथ लगाया, मछली को नहीं। देखें, अब हुआ ये कि कुछ लोग और देखा देखी, उन्होंने भी वो गड़े बनाने शुरू कर दिए और 7 मछलियां गिरा गिरा के वहां से पकड़ें और पकाएं कल को, और पूरा हफ्ता आन तल तल के खाएं। और जो नहीं ना हफ्ते को पकड़ते थे उनको तो 6 दिन मिले ही ना। लिहाजा उनके बच्चे भी भूख से मरने लगे, वो बिलकने लगे, भूख भूख। और उनका ना पता है मसला एक ये भी था कि उनका रोजी का जरिया मछली था। मछली पकड़नी है, वही बेचनी है, वही कारोबार है, मछली पकड़नी है, वही खानी है, वही खाना है। अब वही नहीं आई तो क्या बनेगा। अब वो कहे बेटा मछली नहीं आ रही, वो कहे अब्बू जी आप कहते हैं, अम्मी जी आप ही कह रही है मछली नहीं आ रही है, देखो खुशबुएं आ रही हैं, जो लाए थे वो तो पका रहे थे ना। अब हुआ ये बेचारों के लिए आजमाइश बड़ी हो गई। अब वो बच्चों की परेशानी और बन गई, खुद को तो बंदा काबू कर सकता है, अब बच्चे इस तरह से देखे। लेकिन एक बात याद रखना, अल्लाह अपने प्यारों की आजमाइश तो करते हैं पर लंबी नहीं करते, इतनी नहीं करते जितनी उसमें सकत ना हो। अल्लाह इतनी आजमाइश करते हैं जितनी उसमें ताकत हो, ताकत के मुताबिक। अब उनकी आजमाइश का टाइम ख़त्म हो गया। अल्लाह ताला ने वो जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की थी, मछली पकड़ी थी, और वो जिन्होंने नहीं पकड़ी थी, इनके अलावा एक तीसरा ग्रोह था। वो ये था कि उन्होंने ना पकड़ी और ना ही पकड़ने वालों को मना किया। और ये जो ग्रोह जिन्होंने ना पकड़ी और उनको मना भी किया कि तुम गलत कर रहे हो, अल्लाह ने बस एक ग्रोह को बचाया, वो जो उनको रोकता था और खुद नहीं पकड़ता था। तो ये बात तफसीर में ये मिलता है, बाज़ कहते हैं कि वो भी बच गए जिन्होंने ना पकड़ी थी ना कहा था, बाज़ कहते हैं नहीं उनको हक का, वो कहते हैं ना जो ना पकड़े गए थे वो उनका ये कहना है कि हाँ ये ईमान की आखिरी हद है ना कि दिल में बुरा जानो नहीं कह सकते हो, तो वो इस चीज़ को लेकर वो कहते हैं कि वो भी बच गए थे। लेकिन ये है कि जब हमारी आंखों के सामने इतनी बेहयाई, बर्बादी, नाफरमानी अल्लाह की हो रही, कैसा ईमान है भाई वो जो चुप रहे। ईमान तो तड़प पड़ता है ना, बिल्कुल उठता है बंदा, हाँ ये क्या हो रहा है। वो खुद गर्जी है जो सिर्फ अपने से मतलब रखती है। इस बात को देखें तो अल्लाह ने उनको पकड़ लिया। अल्लाह ने ये बात रखी है तुम अमर बिल मारूफ और नहा अनिल मुनकर करते रहो, अच्छी बात का हुक्म दो, बुरी बात से रोको। आज हमें अच्छी बात का हुक्म देना किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। कोई देता किसी को अच्छी बात का हुक्म? नहीं, कि वो हमारे मतलब की बात ही नहीं है, अपने काम की बात की और वो गए, कोई सुनता नहीं है। क्या ज़रूरत सर खपाने की, क्या बुरा बनने की ज़रूरत, क्यों? अल्लाह की रज़ा के लिए जब काम की बारी आती है तो ही हमें अपनी सेफ्टी नज़र आती है। दुनिया के लिए चाहे हम सर भी अपना दे लें किसी चीज़ में, मर भी जाएं, खप भी जाएं, तो बड़े मज़े से मरते हैं। अपने मतलब नज़र आ रहे हैं ना, अपनी ख्वाहिशें नज़र आ रही हैं ना, अपने काम हुए नज़र आ रहे हैं ना। हालांकि याद रखना तुम्हारे सब काम भी हो जाएंगे ना अल्लाह की नाफरमानी में, पर वो नहीं होंगे, उसमें बरकत नहीं होगी, वो होकर भी नहीं होंगे। उसमें तो अल्लाह की नाफरमानी कर ली है, उसमें नाफरमानी की वजह से ना वो बरकत वाले हैं और ना कभी सुकून मिलेगा और ना वो हमेशा रहेंगे। ऐसी नेमतें हमेशा नहीं रहती, वो छिन जाती हैं, क्योंकि वो हक पर नहीं ना ली गई, उसमें हलाल लुकमा ही नहीं है। हराम लुकमा भी अंदर चला जाए ना तो वो जिस्म को नासूर बना देता है। तो हराम तरीके से जो जो काम हम कर रहे हैं, क्या वो हमें बेनिफिट देते हैं? कभी नहीं, वो लॉस करते हैं, वो नुकसान देते हैं, वो जुल्म है आपका और हमारा अपनी जानों पर। हमें हमेशा हक का साथ देना चाहिए, खुद भी राइट से मत चलना है और दूसरों को भी गलत है तो उन्हें मना करें। अगर सही है ना, कुछ ऐसा है जो उनकी जिंदगियों में कम है तो उन्हें वो करने का, नेक काम करने का हुक्म दें, ये आपकी जिम्मेदारी है। इससे भागोगे तो अल्लाह पकड़ लेगा, अल्लाह ताला पकड़ लेगा। जैसे उन लोगों को पकड़ा अल्लाह ने, वो दोनों जो गिरोह थे ना उनको पकड़ लिया। कैसे पकड़ लिया? सुबह हुई, ये वाला गिरोह जिन्होंने उनको रोका भी था, खुद भी नई मछलियां पकड़ी थी, सुबह हुई देखा
کہ اتنا دن چڑھ آیا یہ ساتھ والے، انہوں نے دیوار کر لی تھی نا آگے، تم ہمارے اللہ کی بات نہیں نہ مانتے تو ہمارا تم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو یہ دیوار کھڑی کر لی، تم ہمارے کچھ نہیں لگتے، یہ ہے ایمان۔ اب صبح ہوئی نا تو انہوں نے کان لگایا، کہتے ہیں کوئی برتن نہیں کھٹکتا، کوئی آواز نہیں آ رہی، مسئلہ کیا ہے، کدھر چلے گئے یہ لوگ؟ انہوں نے پھر وہ دیوار چڑھ کے دیکھا تو وہ بندر خنزیر بن چکے تھے۔ اللہ نے کہا کونو قردۃ خاسئین، ہو جاؤ سارے کے سارے بندر و خنزیر۔ یہ اللہ کا ان پر عذاب تھا جی۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ، اور جب کہا ایک امت نے، ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، لِمَا تَعِظُونَ قَوْمًا، کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو؟ اللہ مہلکہم، جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے، او معذبہم، یا پھر اللہ ان کو عذاب دینے والا ہے، عذاباً شدیدا، عذاب بھی ایسا جو بہت سخت ہے۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، معذرتاً الی ربکم، ہو سکتا ہے وہ اپنے رب سے معافی مانگ لیں، ہم تو اس لیے ان کو نہ بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہ سمجھاؤ، نہ سر کھپاؤ، اب ان پر اللہ کا عذاب آئے گا، یہ غلط کر رہے ہیں، تو یہ یعنی کہ یہ جانے اور اللہ جانے، بات یہ ہے، اب یہ غلط کریں گے تو اللہ پکڑ لے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہو سکتا ہے ہمارے کہنے سے یہ بچ جائیں۔ اب وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، شاید کہ یہ لوگ متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کیا کہا کہ تمہارے رب کے حضور معذرت کے لیے نصیحت کرنے والے کہتے ہیں کہ تم معافی مانگ لو، ہم برائیوں سے اس لیے روکتے ہیں اور ان کو نصیحت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ شاید یہ اپنے رب سے توبہ کر لیں۔ ہم اپنے رب کے حضور اپنے رب کے لیے عذر پیش کرنے کے لیے نصیحت کرتے ہیں۔ ایک تو مطلب اس کا یہ بھی ہے، قالوا معذرتاً الی ربکم، کہ وہ اپنے رب کے سامنے معذرت کر سکیں گے کہ اللہ ہم نے تو اپنی ڈیوٹی دی، ہم نے ان کو کہا، یہ نہیں مانے، اب نہیں مانے تو ان کا قصور ہے، ہمارا تو نہیں، ہم نے حکمت سے ہر طریقے سے ان کو سیدھی لائن پر لانے کی کوشش کی، پھر بھی یہ نہیں مانے، تو پھر تمہیں اللہ نقصان، ہمیں اللہ نقصان نہیں دے گا، ہمیں اللہ معاف کر دے گا، ہم نے تو اپنی ڈیوٹی پوری کی ہے نا۔ بات ان کی ٹھیک ہے، بات یہاں پہ مطلب یہی رکھتی ہے، قالوا معذرتاً الی ربکم، کہ وہ اپنے رب کے سامنے معذرت کر سکیں گے کہ ہم نے ان کو کہا تھا، یہ خود نہیں مانے۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ معافی مانگ لے اللہ سے، ان کے بار بار کہنے سے انہیں اللہ ہدایت دے دے، ہدایت بھی دے سکتے ہیں۔ اور اگر واقعی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کانوں پر مہریں لگا دی ہیں، پھر ہدایت تو نہیں، پھر ان کی صرف معذرت ہی ہے اللہ کے حضور کہ ہم نے آخری دم تک کوشش کی لیکن یہ مسلمان نہ ہو سکے، یہ ایمان نہ لا سکے، یہ اپنے رب کے نہ ہو سکے۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، پھر جب انہوں نے بھلا دیا، فلما پس جب، نسو انہوں نے بھلا دیا کس کو؟ ما جو ذکروا بہ انہیں نصیحت کی گئی تھی، انجینا پھر ہم نے نجات دے دی ان لوگوں کو، ینہون عن السوء جو برائی سے روکتے تھے، واخذنا الذین اور ہم نے پکڑ لیا، عذاب میں مبتلا کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، بعذاب بئیس ایسا عذاب جو بہت ہی بدترین ہے، بما کانوا یفسقون اس وجہ سے جو وہ فسق و فجور کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں پچھلی آیت کا مفہوم بیان کیا ہے کہ اس کا مطلب معذرتاً الی ربکم ہی ہے کہ انہوں نے اپنے رب کے سامنے بھئی ہمارا عذر نہ ہو کہ ہم نے نہیں کہا، ہماری معذرت ہو جائے کہ ہم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا ہے۔ اسی آیت کی تصدیق اگلی آیت کر رہی ہے کہ جب وہ لوگ اپنی نصیحت بھول گئے نا لوگوں کے کہنے کے باوجود بھی، تو ہم نے پھر ان لوگوں کو نجات دے دی جو ان کو برائی سے روکتے تھے، ان کا کام ہو گیا نا، وہ سچے نکلے نا، وہ رائٹ تھے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو نجات دے دی جو برائی سے روکتے تھے، اور پکڑ لیا ان کو جنہوں نے ظلم کیا، جو خود ظالم تھے، گنہگار تھے، ان کو ہم نے دردناک، یہاں بائیس کا مطلب ہے بدترین عذاب دیا۔